صلى عليك الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسرائیلی یہودی زائنسٹ نے جس طرح مسلمانوں کے سینوں میں خنجر مارا ہے اور جس طرح پوری دنیا کا سکون برباد کرنے پر تلے ہیں، اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن ایک ایسا طبقہ ہے جن کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ اتنا زیادہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ ہے قادیانیوں کا طبقہ. آج ہم ان کو مکمل بے نقاب کرنے سے پہلے آپ کو جو ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں قادیانیوں کی طرف سے، اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ علامہ اقبال قادیانی تھے یا علامہ اقبال کا ان کے ساتھ تعلق تھا. علامہ اقبال قادیانیوں کو کیا سمجھتے تھے، اس کی اصلیت آج سمجھ لے. ایک خط جو ہماری کتابوں میں بھی شامل ہونا چاہیے تھا، میڈیا پر دکھایا جانا چاہیے تھا، لیکن کسی نے ڈسکس نہیں کیا. وہ کیوں نہیں کیا، اس پر ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. یہ اس لیے ڈسکس نہیں کیا تاکہ ان کا جھوٹ بے نقاب نہ ہو سکے. 21 جون 1936 کو علامہ اقبال نے پنڈت نہرو کو ایک خط لکھا اور کہا کہ آپ کے بارے میں ایک تاثر قائم ہوا ہے کہ احمدیوں کو آپ کی ہمدردیاں حاصل ہے. مجھے پتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ یہ تاثر احمدیوں کے پریس میڈیا نے جاری کیا ہے. میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ احمدی اسلام اور بھارت دونوں کے دشمن ہیں، اور ان کی ہمدردیاں صرف اور صرف برطانوی حکومت کے ساتھ ہیں. ایک پورا خط تھا قادیانیوں کے خلاف جس کا کچھ حصہ ٹی وی نے آپ سے شیئر کیا. اب علامہ اقبال کا نظریہ الحمدللہ بالکل کلیئر تھا کہ قادیانی غیر مسلم ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ پاک نے علامہ اقبال کو دور اندیشی کے بارے میں وہ علم عطا کیا کہ وہ بڑی دیر پہلے ہی سمجھ گئے تھے. ہم نے تو 1973 میں قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا. اب ان کا اسرائیل کے ساتھ جو گٹ جوڑ ہے وہ سمجھ لیں. ایک اسرائیلی یہودی پروفیسر جن کا نام ہے اسرائیل نمانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی 1972 میں، اور یہ کتاب امریکہ میں پرنٹ ہوئی تھی. اس کتاب کا نام ہے پروفائل اسرائیل. اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے، یاد رکھیے گا یہ بات کہ یہ 1972 میں پبلش ہوئی تھی. انہوں نے 1972 میں جو پبلش ہوئی اس کتاب میں لکھا ہے کہ اسرائیل کی فوج میں 600 احمدی ہیں، اور جس میں سے 300 لڑکیاں اور 300 لڑکے ہیں. اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ بات کسی عام مسلمان نے نہیں کہی یا کسی انٹلیکچوئل نے نہیں کہی، یہ بات کہی ہے اسرائیلی یہودی زائنسٹ پروفیسر نے کہی ہے. آج تک کسی قادیانی نے اس کو جھوٹا ثابت نہیں کیا، بلکہ یہ کتاب اور یہ تمام معاملات ہی ہٹا دیے گئے. آخر یہ فتنہ کیوں کھڑا کیا گیا اور اس کو میڈیا پر ڈسکس کیوں نہیں کیا گیا، اس کو آپ جان لیں. قادیانیوں کا فتنہ صرف اور صرف اس لیے کھڑا کیا گیا کیونکہ برطانیہ نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا تھا تو ان کو ایک ہی ڈر ہمیشہ سے تھا کہ مسلمانوں کے اندر آج بھی چنگاری ہے جہاد کی. وہ جان دینے سے ڈرتے نہیں ہیں، اور وہ کبھی بھی، آج نہیں تو ان کی نسلیں اٹھ کر ہم پر اٹیک کریں گی اور ہم لوگ ان کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. انہوں نے اسی لحاظ سے ایک جھوٹے نبی کے نام پر مرزا غلام قادیانی کا فتنہ کھڑا کیا جو جہاد کے خلاف تھا، جو جہاد سے کوسوں دور تھا. ان کو برطانیہ سمیت ہر جگہ پروان چڑھایا گیا اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ دیکھو یہ لوگ ہیں صحیح، ان کو جوائن کرو. یہ فتنہ آج دنیا بھر میں سپورٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ جہاد کے خلاف تھے، اور جس طرح تحریک طالبان کو جہاد خراب کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا، جس طرح داعش جیسی تنظیم کو انہوں نے کھڑا کیا گیا، یہ ایک تسلسل چلتا آ رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے. اور پاکستان کے اندر بیوروکریسی میں ان کی جڑیں اتنی زیادہ مضبوط ہیں، میڈیا کے اہم ترین لوگ انہی میں سے لا کر کھڑے کیے گئے ہیں تاکہ وہ اس طرح کا ایجنڈا اپنائے جس میں اسلام کا اسپیشلی مذاق اڑے. آپ ذرا کبھی غور کیجئے گا کہ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر آخر کیا ایسی بات تھی کہ رمضان کے پروگرام شروع کیے گئے جس کے اندر کھیل کود تماشے کیوں شروع کیے گئے؟ تاکہ لوگ دین سے دور ہٹے. یہ تو اسرائیلی یہودی زائنسٹ کا ایجنڈا ہمیشہ سے رہا ہے. قادیانی وہ طبقہ جو اسرائیل کے اندر کھلم کھلا آزادی کے ساتھ رہتا ہے، اپنی رسومات، عبادت، جو بھی یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں، لیکن کسی اور مسلمان کو اجازت نہیں ہے. لیکن غیر مسلم قادیانیوں کو ضرور اجازت ہے. اسرائیل کے تیسرے بڑے شہر حائفہ میں ایک علاقہ ہے کبابر. وہاں پر آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہزاروں کی تعداد میں قادیانی رہتے ہیں اور اپنے تمام معاملات سر انجام دیتے ہیں. اور وہاں پر سب سے زیادہ آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی کہ مائنورٹی، اقلیت میں، کم تعداد میں وہاں پر یہودی زائنسٹ اسرائیلی رہتے ہیں. یعنی اسرائیل کا وہ علاقہ جہاں پر اسرائیلی ہی کم ہے اور قادیانی زیادہ ہے. آج تک اس بات کو ہمارے میڈیا پر منظر عام پر لایا ہی نہیں گیا.
دیکھیے الحمدللہ ہم تمام مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، جبکہ مسیحی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ جب ان کا مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ کھڑا کیا گیا تو وہ اس کا کیا ایجنڈا تھا کہ دیکھیں جی جس حضرت عیسیٰ نے آنا ہے وہ تو آ گئے ہیں، ختم نبوت پر انہوں نے جو ڈاکہ ڈالا وہ یہی تھا کہ کیونکہ اسرائیلیوں کو اس بات کا علم ہے کہ پاکستان کی فوجوں نے جب غزوہ ہند لڑنا ہے اور اس کے بعد انہی فوجوں نے شام جانا ہے، وہاں حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہاں سے آخری لڑائی ہوگی۔ تو انہوں نے جب یہ فتنہ کھڑا کیا تو وہ ایجنڈا یہ تھا کہ لوگ ان کی طرف آ جائے تو وہ مسیحی جو حضرت عیسیٰ نے آنا ہے وہ معاملات لوگ دور ہٹ جائیں، ان کو بھول ہی جائیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کرنے سے حدیثیں پوری نہیں ہوں گی۔ الحمدللہ ایک ایک چیز حدیث پوری ہونے جا رہی ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جنہوں نے پاکستان کے میڈیا کے اندر غزوہ ہند کی حدیث کا مذاق اڑایا۔ کیوں مذاق اڑایا؟ تاکہ یہ بات آئی نہ کسی نے اسرائیل کی طرف جانا ہے یا نہیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ پاکستان کی فوج نے غزوہ ہند لڑنا ہے، ہم پاکستانیوں نے لڑنا ہے اور ہر صورت لڑنا ہے۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ اگر 1972 کے اندر اس اسرائیلی پروفیسر کے مطابق 600 لوگ ان کی فوج میں تھے تو آج آپ سوچ سکتے ہیں 87 لاکھ اسرائیل کی آبادی ہے اور اس کے اندر کتنی تعداد کے اندر یہ لوگ ہوں گے۔ یہ لوگ ہمیشہ سے اس بات کو جھٹلاتے رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ حیفا کے اندر رہتے ہیں، وہاں پہ محمود مسجد 1930-31 میں قائم کی گئی ہے، آپ کا وہاں پر نیٹ ورک ہے، پورا کوارٹر ہے، تو آپ جا کر اسرائیل کی کورٹ کے اندر کیوں نہیں کیس کرتے اس جوئش پروفیسر کے خلاف، اس کی کتاب کو بین کروا دیں آپ مکمل طور پر۔ لیکن چونکہ سچ ہے تو اس لیے ہو نہیں سکتا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اسرائیلی دجالی الومناٹی اور فری میسن ان کے ساتھ لڑائی ہماری رہے گی اور انشاءاللہ رہے گی، اور اللہ نے چاہا تو آخری فتح ہماری ہی ہوگی۔